یہ کہتے ہیں صحابہ کی گستاخی. آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں. ہم تو الحمدللہ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں. جن لوگوں نے اپنے سامنے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کوشش کی کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کروایا جائے. 6220 صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں. افسوس کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک آل امیہ کے ممبروں پر لعنت ہوتی تھی. جمعے کے خطبوں میں نعوذ باللہ کہا جاتا تھا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک. کہتے ہیں بخاری مسلم سے بھی آپ نے آل امیہ کی جرائم کی پوری لسٹ بتا دی ہے. اس کے باوجود آپ جو باقی معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی مین بیچ میں جو پرسنالٹی ہیں وہ تو حضرت معاویہ کی ہیں، آپ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرا ایک موقف ہے، آپ اسے دعوت کی حکمت سمجھ لیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتا، یا اس سے بڑی بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت کے اندر جن دین کے احکامات کا پاس نہیں کیا ان میں سے کئی ایک احکامات ہیں جن کا پاس مجھے ہے. مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صحابہ کی گستاخی کی بات کرتے ہیں. آپ تو ان لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں جو صحابہ کی گستاخی کے امام ہیں، جنہوں نے اپنے سامنے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کی کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروایا جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ. مرزا جیلمی نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی گستاخی کا امام قرار دینے کی ناپاک جسارت کی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مرزا جیلمی جب بنو امیہ کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے تو بنو امیہ کا ذکر کیا ہے. جب بنو امیہ کا تذکرہ کرتا ہے یہ بات اس نے تسلیم کی ہے کہ بنو امیہ کی جب بات آتی ہے تو اس میں سر فہرست جو پرسنالٹی آتی ہیں وہ امیر معاویہ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ صحیح مسلم کی جس روایت کا سہارا لے کے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کرتے تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کریں. یہ بھی اس بات کی صراحت اور وضاحت ہے کہ مرزا جیلمی یہ جو کلیم کر رہا ہے، یہ جو الزام لگا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کے جو امام ہیں وہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دے رہا ہے. اب مرزا جیلمی نے اس سلسلہ میں جن روایات کا سہارا لیا ہے ان میں سر فہرست صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. اس سے پہلے یہ بات بحمد تعالیٰ پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ مرزا جیلمی کو چیلنج ہے قیامت کی صبح تک کوئی ایک سند صحیح کے ساتھ ایسی حدیث اور روایت لے کے آئے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اپنی طرف سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنا یا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو گالی دینا اس کا ثبوت ہو. دنیا جہان میں پورے ذخیرہ احادیث میں ایک بھی صحیح سند روایت ایسی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا ہو یا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو گالی دی ہو. ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے. جبکہ اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کی شان بیان کرنا، مولا علی کی شان سننا اور ان کی شان و عظمت میں روایت اور احادیث کو روایت کرنا، اس کا ذکر کتب احادیث میں موجود ہے. اس پر ہم بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ مرزا جیلمی جس روایت کا سہارا لیتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کی گستاخی کا امام قرار دینے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے، اپنے اوپر سے وہ جو اس کا فاسد عقیدہ ہے صحابہ کرام کی گستاخی کا اس کو ہٹانے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس طرح کی جو وہ زبان استعمال کرتا ہے. جس روایت کا سہارا لیتا ہے وہ ہے صحیح مسلم میں 6220 نمبر. 6220 نمبر روایت کے اوپر سندن اور متنن گفتگو کرنے سے پہلے یہ اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو روایات اور احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ دو طرح کی احادیث لے کے آئے، ایک مسندن، نمبر 2 تعلیقن. مسندن یعنی پوری سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری میں احادیث لے کے آئے، اس کو مسندن کہتے ہیں. اور دوسری قسم ہے تعلیقن. کچھ روایات وہ ہیں صحیح بخاری میں تقریباً 1300 اور کچھ روایات تعلیقات ہیں
جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سند کے ان کو ذکر کیا ہے، اور جو بغیر سند کے تعلیقیں نے ذکر کی ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں، صیغہ جزم کے ساتھ یا صیغہ تمریز کے ساتھ۔ تو بہرحال جو تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں احادیث کو ذکر کیا ہے، ان احادیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو ذکر کرتے وقت صحت حدیث کا التزام کیا ہے، بلکہ ضعیف روایات بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقات میں صحیح بخاری میں لے کے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، 2750 نمبر حدیث صحیح بخاری میں اس سے اوپر ایک روایت امام بخاری تعلیقاً لے کے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت سے پہلے قرضہ ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ روایت سند کے ساتھ جامع ترمذی میں اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ اس میں حارث الاعور جو راوی وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لہذا یہ جو روایت ہے قضا بالدین قبل الوصیہ، یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام بخاری 2750 نمبر حدیث کے اوپر اس کو لے کے ہیں تعلیقاً۔ اس طرح کی بہت ساری اور تعلیقات ہیں جو صحیح بخاری میں موجود ہیں، لیکن ان کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، بالخصوص وہ جو صیغہ تمریز کے ساتھ ہیں، کیلا کے ساتھ، کیلا، یقالو، رویہ، ذکیرہ وغیرہ کے ساتھ، اور جو صیغہ جزم کے ساتھ ہے جیسے قالا، یقولو، روا، ذکرہ وغیرہ، تو ان کے اوپر بھی محدثین نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ اب آجا جب ہم صحیح مسلم کی بات کرتے ہیں تو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں انہوں نے صفحہ نمبر 5 پر یہ جو نسخہ مرزا جرمی کے ٹیبل کے اوپر جو کتاب صرف دکھانے کے لیے رکھی ہوتی ہے، پڑھنے کے لیے ترجمے والی اور دکھانے کے لیے یہ جو دارالسلام کا نسخہ مرزا جرمی نے سامنے رکھا ہوتا ہے، اس کا صفحہ نمبر 5 نکال لیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں شروع میں یہ بات بیان کر دی کہ میں نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں جو ہے وہ مختلف اصناف اور مختلف قسم کے راویوں سے روایات کو ذکر کیا ہے۔ فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، ایک تو پہلی قسم ہے، پہلی قسم وہ ہے کہ جو میں نے اثبت و اوثق اور زیادہ ثقہ راویوں سے پہلی قسم کی روایات کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر جب آتی ہے بات دوسری قسم کی تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ، جب ہم نے پہلی قسم کے راویوں سے روایات کو ذکر کر دیا، اتبعناها اخبارا یقع فی اسانیدها بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان، تو اس کے بعد ہم ایسی روایات کو لے کے ہیں کہ جن کی سندوں کے اندر ایسے راوی موجود ہیں جو حفظ اور اتقان کے ساتھ موصوف نہیں ہیں۔ کالصنف المقدم قبلہم، جس طرح کہ پہلی صنف جو ہم نے پہلے مقدم کر دی ہے، یعنی پہلی قسم کے راویوں سے پہلی صنف کی جو روایات ذکر کی ہیں، دوسری قسم کی جو روایات ہم نے ذکر کی ہیں وہ پہلی قسم کی روایت کے ہم پلہ نہیں ہیں، کیونکہ دوسری قسم کی جو روایات ہیں ان کی سندوں کے اندر ایسے راوی موجود ہیں جو حفظ اور اتقان کے ساتھ موصوف نہیں ہیں، یعنی ان کے حافظے میں اور اتقان میں اور ضبط میں ان کے کمی ہے۔ یہ اسلوب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں بیان کر دیا، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح کی روایات بیان کی ہیں۔ اصالتاً، یعنی کوئی چیپٹر کوئی باب ہوتا ہے، اس کے تحت امام بخاری اگرچہ چیپٹرز اور ابواب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں باندھے، یہ جو نا وہ امام نووی المتوفہ 676 ہجری جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، صحیح مسلم کی تبویب امام مسلم رحمۃ اللہ کی کتاب کی یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو مسلم کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 25 ہے پہلی جلد شرح صحیح مسلم کی، کہتے ہیں آبا آئبون مسلمن بروایتہ فی صحیحہ عن جماعت من الضعفاء والمتوسطین، عیب لگانے والوں نے امام مسلم کو عیب لگایا ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں ضعفاء یعنی ضعیف راویوں کی ایک جماعت اور متوسطین کی ایک جماعت سے اپنی صحیح مسلم میں روایت کو ذکر کیا ہے۔ الواقعین فی الطبقۃ الثانیہ، جو طبقہ ثانیہ میں راوی واقع ہیں، الذین لیسوا من شرط صحیح، جو صحیح کی شرط میں نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر اب یہ عیب لگانے والوں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو عیب لگایا کہ امام مسلم تو اپنی صحیح میں ضعیف اور متوسط قسم کے راویوں سے بھی روایت لے کے آیا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب امام ابن الصلاح سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اس کے متعدد جوابات ذکر کیے ہیں۔ ایک جواب امام نووی رحمۃ اللہ صفحہ 25 اور صفحہ 26 پڑھ رہا ہوں ابھی میں، یعنی صفحہ 24 اور صفحہ 25،
सवा 25 पे लफ्ज मौजूद है कि असानी अन यकून ज़ालिका वाक़िअन फिल मुताबिआत व शवाहिद। फरमाते हैं कि दूसरा जवाब यह है कि इमाम मुस्लिम ने उन ज़ईफ और मुतवस्सित किस्म के रावियों से सही मुस्लिम में रिवायत जिक्र की है मुताबिआत और शवाहिद में, ला फिल उसूल, ना के उसूल में, यानी उन रावियों से रिवायत इसालतन जिक्र नहीं की बल्कि मुताबिआत और शवाहिद में जिक्र की हैं। वदालिक बिअन यज़कुरल हदीस अव्वलन बिइस्नाद नज़ीफिन, वो इस तरह के इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह सबसे पहले इसालतन एक बड़ी अच्छी सनद के साथ हदीस को ले आते हैं, इसालतन रिजालु सिक़ात, जिसके रिजाल सिक़ा होते हैं, वयजालु असलन, और उस हदीस को असल बनाते हैं, सुम्मा यतबाउहु बिइस्नाद आखिर औ असानीदिन फीहा बाद दुआफा अला वजह ताकीद बिल मुताबाती। पहले इसालतन एक रिवायत को ले आते हैं और उसके बाद एक सनद या कई सनदें जिक्र कर देते हैं ताकीद के तौर पर मुताबत के साथ, जिसमें बाज़ ज़ईफ रावी होते हैं। तो अब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के ऊपर जो एतराज किया जाता है कि उन्हें ज़ईफ और मुतवस्सित किस्म के रावियों से रिवायत जिक्र की है, वो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने ताकीद के तौर पर बिल मुताबिअत के तौर पर जिक्र की है, इसालतन उसको जिक्र नहीं किया। इसालतन जिन अहादीस को जिक्र किया है उसके अंदर जो रावी है वो हिफ्ज़ और इत्तिक़ान में मजबूत हैं और वो मौसूफ है हिफ्ज़ और इत्तिक़ान के साथ, लेकिन मुताबिआत में जो रिवायत लेके हैं उन रिवायात का सही होना जरूरी नहीं है। अब हम सही मुस्लिम के अंदर मौजूद 6220 नंबर रिवायत को देखते हैं जो कि मुताबिआत में है। चूंकि सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल की जो अहादीस है वो 6217, 18, 19 से शुरू होती 20 तक और फिर 21 तक ये सिलसिला आगे जारी है। तो 17, 18, 19 उन रिवायात के अंदर जो मिर्जा का मुस्तदल है वो अल्फाज और कलिमात मौजूद नहीं है जो इसालतन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह लेके हैं। अब ये 6220 नंबर 6220 नंबर रिवायत के अंदर अल्फाज अमरा मुआविया तो सादन मामना का अंत सुबह अबा तुराब, ये अल्फाज 6220 के अंदर मौजूद है। अब ये जो 6220 है इसके अंदर एक रावी है जिसको मुताबिअत के तौर पर इमाम मुस्लिम लेके हैं, वो रावी है बुकैर बिन मिस्मार। बुकैर बिन मिस्मार का स्टेटस क्या है और मुहद्दिसीन के यहां इसका रुतबा और दर्जा क्या है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब है अत्तारीखुल कबीर। तारीखुल कबीर इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 80 पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस बुकैर बिन मिस्मार का जिक्र करते हुए लिखते हैं फीह बादुन नजर, बुकैर बिन मिस्मार फीह बादुन नजर, ये स्टेटस बयान करते हैं कि इसमें बादुन नजर है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी तारीखुल कबीर में बयान किया और इमाम ज़हबी ने अल मुग़नी फ़ी दुआफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 180 पे बुकैर बिन मिस्मार का तज़किरा किया है और यही इमाम बुखारी का हवाला दिया है कि इमाम बुखारी के नज़दीक फ़ीह नज़रुन वक़ाला खा, यानी बुखारी ने कहा फ़ीह नज़रुन, इसमें नज़र है। अब ये जो इमाम बुखारी का ये कहना है कि फ़ीह नज़रुन, इसमें नज़र है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बयान करते हुए हाफिज ज़हबी अपनी किताब अल-मुक़िज़ा, ये इमाम ज़हबी की किताब है अल-मुक़िज़ा, अल-मुक़िज़ा का मुकदमा है, इसमें सफ़ा नंबर 321 पर इमाम ज़हबी अजीम नक्काद और अस्मा और रिजाल के इमाम हैं, वो कहते हैं वक़दा आदतु इदा क़ाल फ़ीह नज़रुन, ऐसे ही इमाम बुखारी की आदत है जब वो कहते हैं फ़ीह नज़रुन बिमाना अन्नहु मुत्तहमुन औ लैसा बिसिक़तिन, तो इसका माना इमाम बुखारी के नज़दीक ये है कि ये रावी मुत्तहम है और ये रावी सिक़ा नहीं है। फ़वइंदहु अस्वअ हाल मिन अद-दईफ़, और वो रावी इमाम बुखारी के नज़दीक ज़ईफ़ से भी ज़्यादा बुरी हालत में है, ज़ईफ़ से भी ज़्यादा बुरे दर्जे में है, बुरी हालत में है, जिस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं फ़ीह नज़र। तो अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के नज़दीक बुकैर बिन मिस्मार का दर्जा वाज़ेह हो गया कि इमाम बुखारी के नज़दीक बुकैर बिन मिस्मार सिक़ा रावी नहीं है बल्कि फ़ीह नज़रुन, और इमाम बुखारी के नज़दीक ये ज़ईफ़ से भी निचले और बुरी हालत में है। और इसी तरह अल मुहल्ला बिल आसार इब्ने हज़म उंदलसी अल मुतफ़ा 456 हिजरी अल मुहल्ला की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 547 पे लिखते हैं बुकैर बिन मिस्मार दईफ़ुन, ये बुकैर बिन मिस्मार रावी दईफ़ है।
تو اب جس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ مطابع کے طور پر صحیح مسلم میں 6220 لے کے آئے تھے، یہ بکیر بن مسمار کی وجہ سے اس روایت کے اوپر کلام جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس روایت کی ہم جب سند کے بعد متن کی طرف جاتے ہیں تو متن کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ بھی الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ نہ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، نہ ان کے بیٹے عامر کے ہیں، بلکہ یہ جو الفاظ ہیں وہ بکیر بن مسمار کے ہیں۔ وہ اس طرح کے حدیث کے اندر لفظ ہے امر معاویہ سعدن۔ امر معاویہ سعدن کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ نے سعد سے کہا یا معاویہ نے سعد کو حکم دیا۔ اب اگر یہ الفاظ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہے ہوتے تو الفاظ عربی کا تقاضا یہ ہے، جملے کا تقاضا یہ ہے کہ الفاظ یہ ہونے چاہیے تھے امرانی معاویہ، تو سعد بن ابی وقاص کہتے مجھے معاویہ نے کہا، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں الفاظ صیغہ غائب کے ساتھ ہیں کہ امر معاویہ سعدن، معاویہ نے سعد کو کہا، معاویہ نے سعد کو کہا۔ اس مقولے کا قائل کون ہے؟ اس مقولے کا قائل بکیر بن مسمار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب صحیح مسلم کو اٹھا لیں، صحیح مسلم میں 6217 نمبر حدیث نکالیں۔ سعید ابن مسیب جو کہ بہت بڑے افضل تابعی ہیں، وہ عامر بن سعد سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بیٹے سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ وہ امر معاویہ سعدن ما مانا کان تصبا تراب، یہ الفاظ عامر بن سعد سے سعید ابن مسیب ذکر نہیں کرتے، انڈائریکٹ۔ اور جب ڈائریکٹ بھی سعد بن ابی وقاص سے سعید ابن مسیب حدیث بیان کرتے ہیں 6217، وہ کہتے ہیں میری تمنا تھی کہ میں یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے مشافہتاً ڈائریکٹ سنوں، اور پھر ان سے سنی بھی ملاقات کر کے، اس میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، نہ عامر بن سعد بیان کر رہے ہیں، نہ سعید ابن مسیب بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر 6218 نمبر جو آتا ہے شعبہ حکم سے اور حکم مصعب بن سعد سے، یعنی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے مصعب سے حکم بیان کرتے ہیں، مصعب سے، اور حکم سے شعبہ بیان کرتے ہیں، اس میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ پھر آگے چلیے 6219 اور 6221 میں شعبہ سعد بن ابراہیم سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم بن سعد سے، اور انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اس میں بھی امر معاویہ سعدن اور ما مانا کا ان تصبا ابا تراب کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ 6217 18 19 اور 6221 ان کے اندر الفاظ موجود نہیں ہیں، صرف یہ الفاظ موجود ہیں بکیر بن مسمار والی روایت کے اندر جو کہ 6220 نمبر روایت ہے۔ اچھا، اس میں بھی چونکہ بکیر بن مسمار کا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث سننا ثابت نہیں ہے، بالکل قطعاً ثابت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بکیر بن مسمار نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، یہ الفاظ بکیر بن مسمار نے حدیث بالمعنی کے طور پر بیان کیے ہیں۔ جہاں سما کی تصریح کی ہے، جس طرح کہ مصدق حاکم میں 4633 نمبر حدیث ہے، وہاں یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں، مصدق حاکم میں 4633 نمبر حدیث ہے، اس میں سما کی تصریح موجود ہے کہ حدثنا ابو بکر الحنفی حدثنا بکیر بن مسمار قال سمعت عامر بن سعد۔ بکیر بن مسمار نے سما کی تصریح یہ کی ہے کہ میں نے عامر بن سعد سے سنا، اور جب یہ کہتا ہے بکیر بن مسمار کہ میں نے عامر بن سعد سے سنا تو وہاں الفاظ ذکر نہیں کرتا۔ تو اس کا واضح مطلب یہ، اور یہی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد بن حنبل میں 1611 نمبر لے کے آئے، جو میرے پاس نسخہ ہے دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان کا، اس میں 1611 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ بھی موجود نہیں ہیں۔ سند وہی ہے جو اس میں حاتم بن اسماعیل اور بکیر بن مسمار سے، صحیح مسلم بھی حاتم بن اسماعیل بکیر بن مسمار سے، اور مسند احمد بن حنبل بھی حاتم بن اسماعیل وہ بکیر بن مسمار سے حدیث بیان کر رہے ہیں، لیکن مسند احمد بن حنبل میں امر معاویہ سعدن ما مانا کان تصبا بتراب یہ الفاظ مسند احمد میں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ صحیح مسلم کے اندر 6220 نمبر روایت جس میں بکیر بن مسمار جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ اور بکیر بن مسمار کی کون ہے جس کے بارے میں بخاری کہتے ہیں فی نظر، اور المحلہ بالآثار کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 547 پہ حافظ ابن حزم نے لکھا ہے کہ بکیر بن مسمار ضعیف، اور پھر امام مسلم رحمۃ اللہ کے مقدمہ سے میں نے یہ اصول اور ضابطہ پیش کر دیا۔ تو یہ تو تھی اس روایت کی سند کے اعتبار سے اسنادی حیثیت۔ اب آ جائیں اس حدیث کے متن کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو الفاظ موجود ہیں
جس سے مرزا جیلمی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ ما منعک ان تصب ابا تراب، اس الفاظ سے امیر معاویہ نے کوشش کی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کروایا جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کیا اس حدیث کے ان الفاظ کا یہی مطلب ہے؟ جب اہل سنت کی کتاب ہے تو اہل سنت کے محدثین کا منہج دیکھا جائے گا۔ صحیح مسلم کے جو تبویب کرنے والے اور صحیح مسلم کی شرح کرنے والے بہت بڑے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعی 676 ہجری میں فوت ہوئے، وہ اس حدیث کی شرح کیا بیان کرتے ہیں اور ان الفاظ کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں؟ ان الفاظ کا مطلب بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 توجیحات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 توجیح بیان کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ما منعک ان تصب ابا تراب، کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ابو تراب پہ سب نہیں کرتے؟ سب کے لفظ پر ہم بعد میں بات کریں گے، سب کو میں سب ہی استعمال کروں گا۔ کس چیز نے آپ کو روکا ہے کہ آپ حضرت ابو تراب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ انما سألہ عن السب المانع له من السب کانہ یقول هل امتنعت منه تبرعا او خوفا او غیر ذلك فان كان تبرعا واجلالا عن السب فانت مصیب۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے اور مولا علی کے جلال اور عظمت کی وجہ سے ان پر سب نہیں کرتے، اگر اس وجہ سے نہیں کرتے پھر تو آپ مصیب ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وجہ پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق اہل کوفہ کے ساتھ اس اعتبار سے تھا کہ وہ کوفہ کے گورنر رہ چکے ہیں حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو چونکہ اہل کوفہ سب کرتے تھے تو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کا حوالہ میں پیش کروں گا کہ اہل کوفہ سب کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے رکنے کی اور مانے کیا ہے؟ تو اگر تو آپ مولا علی کے جلال کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے نہیں کرتے اور تقوی کی وجہ سے تو پھر تو آپ درست ہیں۔ اور دوسرا مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَعَلَّ سَعْدًا كَانَ قَدْ كَانَ فِي طَائِفَةٍ يَسُبُّونَ فَلَمْ يَسُبَّ مَعَهُمْ، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ علی پر سب نہیں کرتے؟ وہ اس لیے پوچھا کیونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس طائفہ اور اس گروہ کے ساتھ تھا جو حضرت علی پر سب کرتے تھے۔ فلم یسب معہم، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ سب نہیں کرتے تھے۔ اچھا وہ کون سا طائفہ تھا؟ وہ طائفہ اہل کوفہ کا تھا جنہوں نے مسئلہ تحکیم کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف سب کیا بلکہ مشرک اور کافر کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اور کہا اشرکت فی دین اللہ رجال، علی تو نے بندوں کو حاکم بنا کے شرک کیا، ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اور نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی کو نعوذ باللہ مشرک اور کافر کہنے کی ناپاک جسارت کی، یہ کس نے کی؟ اہل شام نے یا اہل کوفہ نے؟ اہل کوفہ نے۔ وہ طائفہ اہل کوفہ کا تھا، اہل کوفہ تھے جو مولا علی کو تحکیم کی وجہ سے جو ہے وہ کافر بھی کہتے تھے، نعوذ باللہ مشرک بھی کہتے تھے اور سب بھی کرتے تھے۔ اور پھر یہی اہل کوفہ تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ صلح کی وجہ سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یا مذل المومنین، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، یا مسود الوجوہ، اے مسلمانوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے۔ یہ اہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے تحکیم پر مولا علی کو سب کیا اور نعوذ باللہ کافر اور مشرک کہا، اور اہل کوفہ ہی تھے جنہوں نے پھر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سلوک کرنے کی وجہ سے یا مذل المومنین یا مسود الوجوہ کہا اور ان کا مسلح چھین لیا اور ان کے چادر کندھے سے اتار لی اور ان کو جو نیزے اور خنجر کے ساتھ زخم لگائے۔ یہ اہل کوفہ تھے۔ تو چونکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر رہ چکے تھے اور عراق فتح بھی انہوں نے کیا تھا، تو چونکہ ان کے عراقیوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا تو امام نووی کہتے ہیں وَلَعَلَّ سَعْدًا قَدْ كَانَ فِي طَائِفَةٍ، شاید کہ سیدنا سعد کا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہو یسبون، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرتے تھے، فلم یسب معہم، لیکن حضرت سعد ان کے ساتھ سب نہیں کرتے تھے۔ اچھا اس کا کوئی ثبوت؟ اس کا ثبوت جو ہے وہ امام ہیثمی کی کتاب مجمع الزوائد میں موجود ہے کہ اہل کوفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرتے تھے۔ مجمع الزوائد کی
حدیث نمبر 13,739 ہے میرے پاس جو نسخہ ہے دارالفکر بیروت کا. اب حوالے ہم پیش کرتے ہیں اصل کتابوں سے, اور مرزا کے جو فالورز ہیں وہ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بیانات کے نیچے کہ دیکھیں جی آپ کا حوالہ نہیں مل رہا. تو بھئی حوالہ ہمارا آپ ایپ سے تلاش کرتے ہیں, آپ مختلف اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ان سے دیکھتے ہیں, اور وہابیوں کی جو تحقیقات ہے اس کو سرچ کرتے ہیں. یہ اصل کتاب ہے, ٹیکسٹ بک ہے. اس کا حوالہ پیش کر رہا ہوں بیروت دارالفکر سے, اور اس کے اندر 13,739 نمبر روایت ہے. ابو بکر بن خالد بن عرفتہ تابعی ہیں, خالد بن عرفتہ صحابی کے بیٹے ہیں, اور یہ خالد بن عرفتہ یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی تھے. سیدنا سعد کے ساتھ مل کے انہوں نے عراق فتح کیا. ابو بکر بن خالد بن عرفتہ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر سے کہا بلغنی انکم, اب یہ میں جملہ پڑھنے لگا ہوں, وہ جو میرے کتاب کے اوپر جس طرح کی عبارت لکھی ہے ٹیکسٹ میں اس کو پہلے پڑھوں گا اور پھر اس کا دوسرا اعراب پڑھوں گا. بلغنی انکم تعرضون علی سب علی بالکوفہ, مجھے یہ پہنچا ہے کہ تم کوفہ میں علی پر سب کرنا میرے اوپر پیش کرتے ہو, یعنی میرے اوپر ڈالتے ہو. علی کو کوفہ میں سب کرنا تم میرے اوپر ڈالتے ہو. فہل سببتہ, یہاں کتابت کی غلطی ہے, یا لکھا ہے لفظ ہے فہل سببتہ, کہ اے ابو بکر بن خالد بن عرفتہ کیا تو نے بھی حضرت علی کو سب کیا ہے؟ تو قال معاذ اللہ, ابو بکر جو تابعی ہیں خالد بن عرفتہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے, انہوں نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسا کروں. تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا والذی نفس سعد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں سعد کی جان ہے, لقد سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی علی شیئا لو وضع المنشار علی مفرقی ما سببتہ ابدا. فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں سعد کی جان ہے, جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے علی رضی اللہ تعالیٰ کی شانیں سنی ہیں, میرے سر کے اوپر اگر آرا بھی چلا دیا جائے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب نہیں کروں گا. یہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور پوچھا کس سے؟ ابو بکر بن خالد بن عرفتہ سے. کیا پوچھا؟ ایک تو جملہ یہ ہے, اس کی عبارت کا اعراب یہ ہے کہ انکم تعرضون علی سب علی بالکوفہ, اور دوسرا اعراب یہ ہے کہ انکم تعرضون علی سب علی بالکوفہ. مجھے پتا چلا ہے کہ تم پر کوفہ میں علی کو سب کرنا پیش کیا جاتا ہے, یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب کرنا کوفہ میں تم پر پیش کیا جاتا ہے. ایک اعراب یہ ہے. اگر مجہول پڑھیں توردو علی سب علی بالکوفہ, دوسرے نسخے کے مطابق, یا معروف پڑھیں تو تعرضون علی سب علی بالکوفہ. ایک معنی یہ بنے گا کہ کوفہ میں تم علی پر سب کرنا میرے اوپر ڈال رہے ہو, اور دوسرا معنی یہ بنے گا کہ تم پر کوفہ میں علی پر سب کرنا پیش کیا جاتا ہے. تو دونوں معنی کے اعتبار سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ کوفہ کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر سب ہوتا تھا, شام کے اندر سب نہیں ہوتا تھا. اب شام کے اندر کیا ہوتا تھا وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حوالے پیش کروں گا سنی شیعہ دونوں کتابوں سے. اب یہ جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری وجہ بیان کی ہے, سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے وہ اس گروہ کے ساتھ ہو جو علی پر سب کرتے ہوں, فلم یسب معہم, اور انہوں نے ان کے ساتھ سب نہ کیا ہو. اور تیسرا جو اس روایت کی توجیہ کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ یہ ہے کہ یہاں سبا یسبو کا جو کلمہ استعمال ہوا ہے, سبا کا جو کلمہ ہے سبا یسبو سباب, اس کے اندر ایک وسیع معنی موجود ہے. پہلے اس کا حکم شرعی سن لیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48 ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, معصیت ہے, گناہ ہے, اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. اب مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, اس کا شرعی حکم ہے سب کا کہ جو مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے یہ کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے حدیث, اور یہاں اس حدیث میں سب کا کون سا معنی مراد ہے, سب کا کون سا معنی مراد ہے, کیونکہ سب جو ہے اس کے اندر ایک وسیع مفہوم اور اس کے اندر معنی کے اندر وسعت موجود ہے. سبا یا سبو کا معنی کسی کو گالی دینا بھی ہے, سبا یا سبو کا معنی کسی پر تنقید کرنا بھی ہے,
اور سبا یا سبو کا معنی کسی کو ڈانٹنا، کسی کو تعدیباً کسی کے سرزنش کرنا، کسی کو جھڑکنا، ان تمام معانی میں سبا یا سبو کا استعمال ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح کی ہے اس لفظ کی کہ ما مانا کا تصبہ ابا تراب. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد اور ان کی رائے کو خطا پر نہیں قرار دیتے. چونکہ مولا علی کا جو ڈیسیجن تھا وہ بھی اجتہاد کی بنیاد پر تھا. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے، مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو جنگیں کی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ تھا یا آپ نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے کیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا میں نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے کیا ہے. اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی اجتہاد کے اوپر مبنی تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد اور رائے کو خطا پر قرار نہیں دیتے. اب یہ معنی امام نووی جو صحیح مسلم کے شارح ہیں جنہیں عربی آتی تھی وہ اس کا معنی کر رہے ہیں، لیکن مرزا جلیل بزیدہ اس بات پر نہیں جس سبا یسبو کا معنی تھا گالی دینا. تو اسی معنی چینج کرتے ہیں، ہن معنی تبدیل کر دیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ احادیث کو دیکھ لیں، احادیث کی روشنی میں بھی سبا یسبو کا جو لفظ ہے یہ مختلف اپنے اندر وسیع معانی رکھتا ہے. اگر یہی بات ہے کہ ہر جگہ پہ سبا یسبو کا جو لفظ ہے وہ گالی کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، تو میں آپ کے سامنے 4 مثالیں رکھتا ہوں. آپ دیکھیں کوئی مسلمان یہ گوارا کرے گا کہ وہاں سبا یسبو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یا ثواب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں جو ہے وہ گالی منع کر سکے. مثلا صحیح بخاری کے 6361 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ایما مؤمن سببتہ، یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کر دیا ہو. اب میں سب کا معنی یہاں کچھ نہیں کروں گا، سب کا معنی سبھی کروں گا. یا اللہ جس مومن کو میں نے سب کر دیا ہو فجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ، یا اللہ یہ مومن کو سب کرنا اس مومن کے لیے قیامت کے دن قربت بنا دے، بخشش کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، اس کی چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے میرا اس مومن کو سب کرنا. کیا کوئی مسلمان یہاں یہ معنی کر سکتا کہ یہاں سبا کا معنی جو ہے وہ گالی دینا ہے؟ اور معنی یہ کہ یا اللہ جس مسلمان کو میں نے، جس مومن کو میں نے گالیاں دی ہیں یہ گالیاں اس کے لیے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنا دے، قربت بنا دے. کوئی مسلمان اس کا معنی کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ ہو سکتا معنی یہاں ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. صحیح بخاری کا 48 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر 5947 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں 2 شخص آئے فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سب کیا، حضور نے سب کیا. اب یہاں سب کا معنی کیا کرو گے؟ نعوذ باللہ تعالی یہاں گالی منع کرو گے؟ ان مقامات پہ معنی یہ ہوگا کہ یا اللہ جس مومن کو میں نے، جس کی سرزنش کر دی ہو، جس مومن کو میں نے کسی موقع پر جھڑک دیا ہو، یا اللہ کریم یہ سرزنش اور جھڑکی بھی اس کے لیے قیامت کے دن قربت بنا دے. نعوذ باللہ تعالی یہاں گالی منع نہیں ہے. اگر ہر جگہ پہ اس طرح کے لفظ سبا یا سبو میں گالی منع کرنا تو یہاں کون مسلمان ہے جو جسارت کرے گا کہ یہاں معنی گالی کرے؟ یہاں معنی کسی کو جو ہے وہ جھڑکنا، کسی کو جو نا وہ کسی بات سے روک دینا، جھڑک دینا، تعدیباً اس کو جو ہے نا وہ سرزنش کر دینا، یہ معنی بھی استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری میں 4033 نمبر حدیث ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس عم رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان دونوں کی آپس میں کسی مسئلے پر چپکش ہو گئی. تو صحیح بخاری میں 4033 نمبر حدیث میں لفظ موجود ہے فاستب علی و عباس، حضرت علی اور حضرت عباس نے ایک دوسرے کو سب کیا. اب مرزا جرمی یہاں یہ کہے گا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی نے حضرت عباس کو گالیاں نکالی اور حضرت عباس نے حضرت علی کو گالیاں نکالی. یہ منع کرو گے؟ یہ منع کرو گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مولا علی کے بارے میں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور حضرت عباس کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے عباس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی اور تاریخ دمشق میں ایک روایت کمزور سند کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے عباس کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے عباس کو گالی دی، عباس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. تو اب فاستب علی و عباس، صحیح بخاری کی 4033 نمبر حدیث ہے، حضرت عباس نے حضرت علی کو اور حضرت علی نے حضرت عباس کو سب کیا. تو کیا معنی کرو گے یہاں؟ وہی گالی والا معنی کرو گے؟ اور گالی والا معنی کر کے کیا دونوں صحابہ پہ وہ حدیث فٹ کرو گے؟ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر اسی روایت کی ڈیٹیل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں،
4577 نمبر 4577 نمبر کہ یہی واقعہ جب سیدنا مولا علی اور حضرت عباس کا آپس میں ہوا تو اس میں الفاظ یہ کہ حضرت عباس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت علی کے بارے میں کہا، میں ترجمہ نہیں کروں گا، صرف حدیث کے لفظ پڑھتا ہوں روایت کے۔ حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں 4 لفظ کہے اور کہا کہ اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ کاذب، عاصم، غادر اور خائن، یہ 4 لفظ حضرت عباس نے کہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اے عمر فاروق میرے درمیان اور اس کے درمیان فیصلہ کر دیں، اور اس کے درمیان اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم الغادر الخائن۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد بھی اس کی تعویل بیان کی ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ والی 6220 نمبر روایت کی تعویل قبول نہیں ہے تو پھر یہاں کیا کرو گے؟ امام نووی نے یہاں تعویل کی ہے، تعویل کر کے آخر میں یہ کہتے ہیں اذن سدت طرق تعویلھا نسبنا الکذب الی رواتھا، کہتے ہیں جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، تعویل ممکن نہ ہو ایسی روایت میں، نسبنا الکذب الی رواتھا، تو ہم کذب کو، خطا کو، غلطی کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ راوی کا وہم ہے، راوی کی غلطی ہے، راوی سے خطا ہوئی ہے۔ کسی صحابی کو گناہگار ٹھہرانے سے، کسی صحابی کو فاسق و فاجر ٹھہرانے سے اور صحابہ کرام کے آپس میں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنے سے اور اس طرح کی چیزیں اچھالنے سے امام نووی کہتے ہیں پہلے تعویل ہوگی۔ اذن سد الطرق تعویلھا، اذن سد الطرق تعویلھا، جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، نسبنا الکذب الی رواتھا، کہتے ہیں ہم کذب کو یا خطا اور غلطی کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے اور صحابہ کرام کا دفاع کریں گے، اہل بیت کا دفاع کریں گے۔ تو روایت اہل سنن کی کتابوں میں جب آتی ہیں سب سے پہلے ان کی اتھینٹسٹی دیکھی جاتی ہے، سند کو دیکھا جاتا ہے، خصوصاً جب عقیدے کے ساتھ ٹکرا رہی ہو تو پھر اس کے بعد اگر اس میں تعویل ہوتی ہے تو تعویل کرتے ہیں، ورنہ جو اس کے راوی کی غلطی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اب 6220 نمبر روایت ہے، اس میں بکیر بن مسمار موجود ہے، اور یہ صرف اور صرف امر معاویہ سعدن ما منعک ان تصب بتراب کے الفاظ صرف اور صرف بکیر بن مسمار راوی بیان کر رہا ہے۔ راویوں کی ایک پوری جماعت ہے، اسبت و اوسط اور ثقہ راویوں کی جو حفظ اور اتقان میں اعلیٰ درجے کے، جنہوں پہاڑ کی طرح اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ اس روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کرتے۔ ہمارا معاویہ تو سعدن ما منعک ان تصب بتراب کے الفاظ وہ سارے محدثین کی جماعت ذکر نہیں کرتی، صرف کر رہا ہے تو بکیر بن مسمار کر رہا ہے۔ تو لہذا اس کے اوپر سند اور الحمدللہ متن کے اعتبار سے ہم نے بات کر دی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک روایت سنن ابن ماجہ سے پیش کی جاتی ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے، جس میں عبد الرحمن بن ثابت ہے، وہ کثیر ارسال ہیں، اور ان کا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنا ثابت نہیں ہے۔ اب یہ تھا ایک تصویر، ایک رخ جو مرزا پیش کرتا ہے کہ وہ گالیاں نکالتے تھے اور سب ہوتا تھا، اور بنو امیہ کے ممبروں پہ 60 سال تک حضرت علی پر لانتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ ہوتی نہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ مرزا جلمی اپنی بات آتی ہے تو جھوٹی روایتیں اور جو نا وہ ضعیف قسم کی روایتیں پیش کرتا ہے۔ یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ۔ اب آ جائے تصویر کا دوسرا رخ۔ ایک طرف تو مرزا کہتا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کرواتے تھے، کوئی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جس روایت سے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے بحمد تعالیٰ اس کا میں نے جواب پیش کر دیا، اور پھر چیلنج ہے مرزا جرمی کو ایک صحیح سند ایسی روایت پیش کرے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب کیا ہو یا ان کے خلاف کوئی اس طرح کی جو ہے وہ سب و شتم والا معاملہ کیا، کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کیا مولا علی پر سب ہوتا تھا یا کہ ان کی منقبت اور ان کی شانیں بیان ہوتی تھی؟ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ اہل تشیع کی 5 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ الامالی شیخ مفید کی اس کے صفحہ نمبر 475 پہ، ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 33 صفحہ 275 پہ، اور شرح ابن میسم نہج البلاغہ کی جلد 5 صفحہ 276 پہ، اور ابن ابن حدید کی شرح جلد 18 صفحہ نمبر 225 پہ، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 پہ، اور اس کے علاوہ اہل سنت کی 3 کتابیں حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء محدث ابو نعیم الاصفہانی کی جلد 1 صفحہ 126 پہ، امام ابن الجوزی کی صفت الصفحہ صفحہ 118 پہ، اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر اندلسی کی اس میں صفحہ نمبر 531 پہ یہ روایت موجود ہے۔ درار بن دمرہ السدائی الکنانی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی پر سب نہیں کروایا، نہ ان پر نعوذ باللہ تعالیٰ سب و شتم کروایا، بلکہ درار بن دمرہ سے کہا صف لی علیین، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، علی کی عظمتیں اور شانیں بیان کرو۔ تو درار نے کہا اے فینی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین مجھے معاف کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں لتصفن، تمہیں ضرور بیان کرنا پڑے گا، علی کی شانیں بیان کرو۔ تو پھر درار بن دمرہ نے پوری ایک منقبت ہے کہی، کان واللہ بعید المدى شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمت من نباہه ویستوحش من الدنیا وزہرتها ویستأنس باللیل وحشته وکان غزیر العبرہ طویل الفکرہ یوجب من اللباس ما قصر من الطعام ما خشن۔ یہ پوری منقبت بیان کی۔ درار بن دمرہ پڑھتے جا رہے تھے، امیر معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جو وہ چھلکتے جا رہے تھے۔ ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 33 صفحہ 275 اٹھا کر دیکھ لیں، اور امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء اٹھا کر دیکھ لیں۔ حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو اس قدر نکلے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور حضرت معاویہ اپنے اس آستین سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے تھے۔ فبکا معاویہ، تو حضرت معاویہ روئے اور کہا رحم اللہ ابو الحسن کان واللہ کذالک، اللہ ابو الحسن پہ رحم فرمائے، اللہ کی قسم ابو الحسن علی ایسے ہی تھے، اللہ کی قسم ابو الحسن علی ایسے ہی تھے۔ فکیف حزنک علیہ یا درار، تو حضرت معاویہ نے کہا اے درار علی کی شہادت پر تمہیں کتنا غم ہے؟ تو کہا حزن من ذبح ولدها وهو فی حجرها، مجھے علی کی شہادت پر اتنا غم ہے جس طرح کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے تو ماں کو تکلیف اور غم ہوتا ہے، مجھے حضرت علی کی شہادت پر اتنا غم ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں حضرت علی کی منقبتیں سن رہے ہیں، ان کے اوصاف سن رہے ہیں، اور مرزا جیلمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت علی کی گستاخی کے امام ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، یعنی گویا کہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ حضرت علی کی گستاخی اور صحابہ کی گستاخی کا سب سے پہلے جو ڈیسیجن ہے وہ امیر معاویہ نے لیا ہے، اور جبکہ آپ خود یہ روایت پڑھتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، یہ حال مصنف ابن ابی شیبہ، یہ روایت میں الزامی طور پر پیش کرنے لگا ہوں مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز کے لیے جو اس روایت کو 12 مرتبہ مرزا جیلمی پڑھ چکا ہے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے 7123 نمبر۔ یہ کہتا ہے صحابہ کی گستاخی کے امام امیر معاویہ ہے، ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ لعن طعن کرتے تھے حضرت علی پہ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں الزامی طور پر پیش کر رہا ہوں، مرزا جیلمی اس کو صحیح مانتا ہے اور اس نے اس کو پیش بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عبد الرحمن بن ماقل کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے وہاں اس میں دعا پڑھی، دعائے قنوت، اللہم علیک بمعاویہ وشیعہ وعمر بن العاص وشیعہ وابی العاور السلمی وعبداللہ بن قیس وشیعہ، یا اللہ معاویہ اور اس کے گروہ اور عمر بن عاص اور اس کے گروہ اور ابو العاور سلمی اور عبداللہ بن قیس اور اس کے گروہ پر پھر دعائے ضرر کی، بد دعا کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ مرزا جیلمی روایت پڑھتا ہے المصنف ابن ابی شیبہ کی، ٹھیک ہے۔ تو اب بتاؤ پھر اگر اسی طریقے سے مسئلے ثابت کرنے ہیں صحابہ کے اوپر لعن طعن کرنے کے اور صحابہ کی گستاخی کی، تو پھر اس کا کیا جواب دو گے مصنف کی روایت کا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایک جملہ بھی گستاخی کا یا ان کے بارے میں سب و شتم کا یا گالی کا ایک لفظ بھی ثابت نہیں ہے۔ مرزا جیلمی ثابت کرے صحیح سند کے ساتھ، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں مولا علی کی منقبت سن رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کتاب ہے تاریخ دمشق ابن عساکر کی، محدث ابن عساکر المتوفہ 571 ہجری اپنی کتاب تاریخ دمشق کی جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 74 پہ، اور امام احمد ابن حنبل اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں 1155 اور 1153، ایک نسخے میں 1153 ہے اور دوسرے نسخے میں 1155 نمبر روایت لے کے ہے۔ البتہ جو فضائل الصحابہ میں روایت ہے اس میں جو راوی ہے محمد بن یونس بن موسیٰ القدیمی البصری، یہ اس کے اوپر امام ذہبی نے اور دیگر محدثین کی جروحات موجود ہیں کہ یہ مجروح ہے۔ امام ذہبی نے اس کا تذکرہ سیر اعلام نبلہ میں کیا ہے کہ الامام الشیخ الامام الحافظ الکبیر المعمر محمد بن یونس بن موسیٰ القدیمی البصری ضعیف، راوی ضعیف ہے، اور جو نا وہ حدیث میں بہرحال کثیر حدیثوں کا راوی ہے، لیکن اس کی دوسری سند یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے۔ ایک سند فضائل الصحابہ 1155 1153 اور دوسری سند تاریخ دمشق ابن عساکر میں
جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 74 پہ موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو امیر معاویہ نے کہا سل عنہا علی بن ابی طالب، جاؤ جا کے حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھ لو، فہو عالم، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو. فقال اريد جوابك یا امیر المومنین فیہا، تو اس نے کہا اے امیر المومنین اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. تو حضرت معاویہ نے کیا کہا ویحک لقد کرہت رجلا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغرہ بالعلم غرا، کہ خرابی ہو تیرے لیے، تباہی ہو تیرے لیے، تو اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم سکھاتے تھے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِن مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. فرمایا کہ اس شخص سے تو کو ناپسند کرتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی، مگر میرے بعد کو نبی نہیں ہے. اور جس سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل دریافت کرتے تھے تو اس کو ناپسند کرتا ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں حدیث بیان کی کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس کو بھی بیان کیا. اس کے علاوہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 139 پہ یہ ذکر کیا ہے کہ لما جاء خبر قتل علی الی معاویہ جعل یبکی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر جب امیر معاویہ کو پہنچی تو حضرت معاویہ سن کے رو پڑے. فقالت لہ امراتہ، تو حضرت معاویہ کی بیوی نے ان سے کہا اتبکی وقد قاتلتہ، آپ نے ان سے جنگ بھی کی ہے اور آپ روتے ہیں ان کی شہادت پر. تو حضرت معاویہ نے کہا ویحکی انکی لا تدرین ما فقد الناس من الفضل والفقہ والعلم، کہ خرابی ہو تیرے لیے، تو نہیں جانتی کہ لوگ کیا کھو بیٹھے ہیں، لوگ فضل، فقہ اور علم کھو بیٹھے ہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اپنے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ تاریخ دمشق کا ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جلد نمبر 59 کے صفحہ نمبر 132 پہ اس روایت کی سند کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جید قرار دیا ہے. ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب تابعی ہیں، یہ چند لوگوں کے ساتھ مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملاقات کی اور آ کے انہوں نے کہا انت تنازع علی ام انت مثلہ، اے معاویہ تم علی کے ساتھ نزاع کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، تو کیا تم علی کی مثل ہو؟ تو فقال معاویہ، تو حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ انی لا اعلم ان علی افضل منی، اللہ کی قسم ہرگز ایسی بات نہیں کہ میں علی کی طرح ہوں یا علی کی مثل ہوں، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں ان علی افضل منی، علی مجھ سے افضل ہے، وانہ لاحق بالامر منی، اور وہ مجھ سے خلافت کے بھی زیادہ حقدار ہیں. ولکن لیکن الستم تعلمون، تم نہیں جانتے ان عثمان قتل مظلوما وانا ابن عمہ، تم نہیں جانتے کہ عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں. وانما اطلب بدم عثمان، میں تو عثمان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں، یعنی میں حضرت علی سے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں. میرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں ان کو اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتا ہوں یا ان سے افضل سمجھتا ہوں یا یہ کہ میں اپنے کو زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر خطبہ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نہج البلاغہ میں خطبہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ ان ربنا واحد ونبینا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، اور ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے. اور اہل شام ہم سے ایمان میں زیادہ نہیں ہے اور ہم ان سے زیادہ نہیں ہے، الا مختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف عثمان کے خون کے بارے میں ہے، نحن منہ برا، اور ہم اس سے بری ذمہ ہیں. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ قتل عثمان کے قصاص کا تھا. اس بات کا اختلاف نہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہے خلافت کے یا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، بلکہ وہ تو اپنے دربار میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتیں سن رہے ہیں. اور ایک حوالہ مسند احمد ابن حنبل سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند میں ایک روایت لے کے آئے ہیں، روایت نمبر 16406 نمبر روایت ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس لسانہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو چوس رہے تھے.
او قال شفتہ، یہ آپ کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے، یعنی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہ، وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جن ہونٹوں کو اور جس زبان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو اس کو کبھی عذاب نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، جو اپنے دربار میں مولا علی کی منقبتیں سن رہے ہیں، ان کی شانیں سن رہے ہیں، اور سن سن کے رو رہے ہیں ہزاروں قطار، آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، وہ مولا علی کو گالیاں نکلوائیں گے، اور پھر سعد بن ابی وقاص سے جلیل القدر صحابی کو یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی کو گالیاں دو۔ تو یہ بالکل بات مرزا جلمی کا جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہتان ہے۔